السلام علیکم۔ میری شادی شدہ نند ہر بدھ کو ہمارے گھر آتی تو میری ساس اسے اپنے ساتھ لے کر کہیں چلی جاتی تھی، لیکن میری ساس کے ساتھ باہر جانے سے پہلے ساجدہ خوب وویلا مچاتی تھی۔ ایک دن میں نے کان لگا کر سنا تو مجھے ساجدہ آپی کی آواز آئی۔ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی، امی مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ نہ جانے میری زندگی سے یہ آزمائش ختم کیوں نہیں ہو جاتی۔ میں نہیں جانا چاہتی آپ کے ساتھ، آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ کیوں نہیں دیتی۔ میں ساس کے غصے سے بھری آواز سنتی وہ بولی، زیادہ باتیں مت بناؤ، چپ چاپ اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ، نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری نند اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جب واپس آتی تو میری نند ساجدہ بہت تھکی سی ہوتی اور وہ آتے ہی سو جاتی۔ میری نند کی صحت بھی دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی ساس پر شک ہو گیا تھا کہ نہ جانے وہ بیچاری ساجدہ آپی کو کہاں لے کر جاتی ہے۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا کہ ساجدہ آپی آپ امی کے ساتھ کہاں جاتی ہیں، تو میری نند رونے لگی اور کچھ نہ بولی۔ ایک وقت میری نند اور ساس پھر سے گھر سے نکل گئی تھیں۔ میں گھر کے کاموں میں مصروف تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ میں سمجھی کہ میری ساس آ گئی ہوگی، لیکن سامنے تو میری نند کا شوہر کھڑا تھا۔ وہ بولا، ساجدہ کہاں ہے؟ میرے کچھ مہمان آ رہے ہیں، اس لیے میں اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ میں ڈر گئی تھی کہ اب اسے کیا جواب دوں، سچ کہہ دوں یا جھوٹ۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ دروازہ کھلا اور میری ساس اور نند گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ میری نند نے جیسے ہی اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ کانپ کر رہ گئی تھی، جبکہ میری نند کا شوہر اس کی حالت دیکھ کر متفکر ہو گیا تھا۔ وہ بولا، کیا بات ہے ساجدہ، تمہیں کیا ہوا ہے، اتنی تھکی ہوئی کیوں ہو؟ میری ساس آگے بڑھ کر بولی، ارے بیٹا میری طبیعت خراب تھی تو ہم ساتھ والے کلینک پر چلے گئے تھے۔ شکور بھائی بولے، اچھا پھر ٹھیک ہے، میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ نہ جانے ساجدہ کو کیا ہو گیا ہے۔ شکور بھائی اپنی بیوی کو لے کر چلے گئے تو میں یہ سوچ کر رہ گئی تھی کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ اگر معاملہ بالکل سیدھا ہوتا تو میری ساس اپنی بیٹی کے شوہر سے جھوٹ کیوں بولتی۔ ان کا ہر بدھ کو گھر سے نکلنا مجھے شک میں ڈال گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں حقیقت جان کر ہی رہوں گی، شاید کچھ ایسا ہو جو میری نند کی مرضی کے خلاف ہو۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اگلے بدھ ان ماں بیٹی کا پیچھا کر کے ہی رہوں گی۔ میں گن گن کر دن گزارنے تھے مجھے۔ بدھ والے دن صبح صبح ہی میری نند ہمارے گھر آ گئی تھی۔ وہ بڑی کمزور سی لگ رہی تھی، میری ساس پہلے سے ہی تیار کھڑی تھی۔ وہ دونوں دروازے سے ہی واپس چلی گئی تھیں۔ میں نے بھی ان کا پیچھے کرنا کی ٹھان رکھی تھی، اس لیے ان کی جاتے ہی گھر سے بڑی سی چادر کر کے نکل پڑی تھی۔ وہ دونوں پیدل ہی چلتی جا رہی تھیں، ان کا سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہاں تک کہ میرے پاؤں جواب دے گئے تھے، میں بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ پھر میری ساس اور نند دور ویرانے میں پہنچ کر رک گئی تھیں۔ میں حیران تھی کہ بھلا ان کا ادھر کیا کام، تبھی میری نظر ایک خستہ حال سے مزار پر پڑی۔ اس مزار سے ایک بوڑھی عورت روتے ہوئی برآمد ہوئی تھی۔ اس نے ایک شاپر میں میری نند کی طرف بڑھا دیا تھا۔ ساجدہ آپی اس شاپر سے کچھ نکال کر کھانے لگی تھی، پھر ان کو متلی ہونے لگی تھی۔ ان کی طبیعت بگڑنے لگی تو میں بھاگ کر ان کے پاس چلی گئی تھی۔ جیسے ہی میری ساس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے تو اوسان ہی خطا ہو گئے تھے۔ وہ بولی، یہاں کیا کر رہی ہو؟ اگر آپ نے مجھے سچ نہ بتایا تو میں شکور بھائی کے سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ میری نند نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولی، خدا را مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کرنا، میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں۔ تم تو جانتی ہو کہ میری شادی کو 5 سال ہو گئے مگر اب تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں میں۔ میری امی کو شک کہ میں بانجھ ہوں، اس لیے وہ مجھے اس مزار پر لاتی ہیں۔ اس مزار سے بہت سے بے اولاد جوڑوں کو اولاد عطا ہوئی ہے اللہ کی مرضی سے۔ اس مزار پر پیدل آنا اور جانا پڑتا ہے، پھر یہاں کھڑے ہو کر 13 کڑوے کریلے بھی کھانے پڑتے ہیں، اس لیے میں یہاں آنے سے بہت گھبراتی تھی۔ میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ میں اپنی ساس سے بولی، امی دنیا نے کتنی ترقی کر لی ہے، آپ ساجدہ آپی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی بجائے یہاں کیوں لے آتی ہیں؟ پھر میں نے رکشے میں ساجدہ آپی اور اپنی ساس کو بٹھایا اور انہیں لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ اس کی دوا سے اب ساجدہ آپی امید سے ہیں۔ ہم لوگ نہ جانے کیوں اب تک پرانے عقائد پر اڑے ہوئے ہیں۔ مزار پر جانا یا وہاں جا کر دعا مانگنا غلط نہیں ہے، مگر کیوں پیدل جانا اور پھر کڑوے کریلے کھانا، خود کو اذیت دینا، یہ سب غلط ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے ساجدہ آپی کی مدد کرنے کا وسیلہ بنایا۔
تو دوستوں، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگے تو لائک کریں اور چینل ضرور سبسکرائب کریں۔